اس ویڈیو میں مضمون when something went wrong سے متعلق سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں سیکشن بی ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ۔ اس کا پارٹ 1 ہے ریڈنگ کمپریہنشن اور اس کا پہلا حصہ ہے آنسر دیز کویسچنز، دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال واٹ واز رانگ ود اے پارسل، یعنی جو پارسل تھا اس میں کیا خرابی تھی، کیا گڑبڑ تھی۔ تو اگر ہم جو خط مسز اسما کریم نے بھیجا تھا کتابوں کی کمپنی کو، اس پر غور کریں تو ہمیں اس کا جواب آسانی سے مل جائے گا، جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی درخواست میں شکایت کر رہی ہیں کہ I ordered some story books online. I was expecting my parcel today, but your company has mistakenly sent some other books. تو اس حصے کو ہم تبدیل کریں گے۔ آئی کی جگہ ہم نے مسز آسما کریم کا نام لکھنا ہے۔ مسز آسما کریم آرڈرڈ سم اسٹوری بکس آن لائن۔ اب آئی کی جگہ اب کی بار ہم لکھیں گے ایک پروناؤن۔ تو آئی یہاں چونکہ یہ خاتون کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں کیا استعمال ہوگا؟ جی ہاں، یہاں ہم شی کا لفظ استعمال کریں گے۔ شی واز ایکسپیکٹنگ۔ اب ایک مرتبہ پھر یہاں مائی کا جو پروناؤن ہے اسے تبدیل کریں گے ہر کے ساتھ، اور ٹوڈے کی جگہ آ جائے گا دیٹ ڈے۔ جیسا کہ یہ بات ہو چکی ہے، گزر چکی ہے، اور اب ہم اس کے متعلق بتا رہے ہیں تو یہ آج کے دن کا واقعہ نہیں ہے، اس دن کا واقعہ ہے، لہٰذا ٹوڈے کی جگہ دیٹ ڈے کا استعمال ہوگا، یعنی اس دن۔ تو یہ جملہ ہو جائے گا شی واز ایکسپیکٹنگ ہر پارسل دیٹ ڈے، بٹ اب یہاں چونکہ اب ہم ان کی بات کو اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں تو یور کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ بٹ the کا جو لفظ ہے اسے استعمال کریں گے۔ but the company اور has past tense میں چلا جائے گا، یہاں had کا استعمال ہوگا۔ had mistakenly sent some other books، تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اس جملے کو جب ہم تبدیل کریں گے تو یہ جملہ جو ہے اس طرح سے بن جائے گا۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ مسز اسما کریم had ordered some story books online، یعنی مسز اسما کریم نے آن لائن یا انٹرنیٹ کی مدد سے اس کے ذریعے کچھ کہانیوں کی کتابیں کا آرڈر دے رکھا تھا۔ شی واز ایکسپیکٹنگ ہر پارسل دیٹ ڈے، اس دن انہیں اپنے پارسل کی امید تھی کہ وہ پہنچے گا۔ بٹ دا کمپنی ہیڈ سینٹ سم ادر بکس، لیکن کمپنی نے کوئی اور کتابیں بھیج دی تھیں۔ شی ڈڈ ناٹ گیٹ دا بکس شی ہیڈ آرڈرڈ، اور انہیں وہ کتابیں نہیں ملیں جو کہ انہوں نے جن کا کہ آرڈر دے رکھا تھا۔ تو اس طرح سے یہ مکمل جواب ہے اس سوال کا کہ واٹ واز رانگ ود دا پارسل۔ لیکن اسی جواب کو اگر مزید مختصر یا چھوٹا بنانا ہو، آسان بنانا ہو، تو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ مسز اسما کریم ہیڈ ریسیو دا رانگ پارسل، یعنی مسز اسما کریم کو غلط پارسل مل گیا تھا۔ لیکن دراصل چونکہ سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جو غلط پارسل تھا، یعنی جو پارسل ملا تھا اس میں کیا گڑبڑ تھی، یعنی پارسل میں کیا خرابی تھی، لہٰذا جو اس کا مکمل اور درست جواب ہے وہ یہی ہوگا جو کہ ہم نے پہلے یہاں لکھا تھا کہ مسز آسما کریم ہیڈ آرڈرڈ سم اسٹوری بکس آن لائن، شی واز ایکسپیکٹنگ ہر پارسل دیٹ ڈے بٹ دا کمپنی ہیڈ sent some other books. She did not get the books she had ordered. اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ What type of stories does حفصہ like to read؟ حفصہ کو کس طرح کی کتابیں جو ہے پڑھنا پسند تھا؟ جیسے کہ اس مضمون کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت خوشی سے یہ بات بتا رہی تھی کہ ایڈونچر سٹوری جو ہے اس کو پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اسے ایڈونچر سٹوریز پسند تھیں۔ تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، حفصہ لائک ٹو ریڈ ایڈونچر سٹوریز۔ اگلا سوال، وچ اسٹوری بکس ڈو یو لائک وائی؟ یعنی آپ کو کون سی کہانیوں کی کتابیں پسند ہیں، کس طرح کی یا کس قسم کی کتابیں آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور کیوں؟ معاف کیجیے گا، یہ لفظ وائی کے درست سپیلنگ ہے۔ تو اس قسم کا جو سوال ہے اس کا جواب آپ کس طرح سے لکھیں گے؟ تو اس کا جواب آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ آئی لائک ٹو ریڈ، اور اب یہاں آپ نے لکھنا ہے اس قسم کی کہانی کا نام کہ جو آپ کو پسند ہے، جیسے کہ ایڈونچر سٹوریز ہوتی ہیں، ہارر سٹوریز ہوتی ہیں، یا مسٹری سٹوریز وغیرہ، تو وہ لفظ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سٹوریز لکھیں گے اور آخر میں فل سٹاپ، تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ آئی لائک ٹو ریڈ ایڈونچر سٹوریز، یا آئی لائک ٹو ریڈ ہارر سٹوریز، یعنی ڈراؤنی کہانیاں جو ہوتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں آئی لائک ٹو ریڈ مسٹری سٹوریز۔
یعنی جاسوسی کہانیاں. لیکن اب اس کے بعد آپ نے اگلے جملے میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا کیوں پسند ہے. تو اس کے لیے آپ نے اس کے متعلق بتانا ہے. آپ ڈکشنری میں بھی مطلب دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے ایڈونچر سٹوریز کا کہا ہے تو وہ کس طرح کی ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہارر سٹوری یا مسٹری سٹوری، تو اس کا آپ میننگ ڈکشنری سے چیک کر کے اس کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، لہٰذا مجھے اس طرح کی کہانیاں پسند ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ آئی لائک ٹو ریڈ مسٹری سٹوریز، تو پھر آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ مسٹری سٹوریز آر ایکسائٹنگ اینڈ فل آف تھرل. یعنی مسٹری سٹوریز جو ہوتی ہیں یا جاسوسی کہانیاں وہ بہت ہی دلچسپ ہوتی ہیں اور ان میں تھرل پائی جاتی ہیں، یعنی وہ سنسنی سے بھری ہوتی ہیں. سنسنی سے مراد ہے یعنی ایسی کہانیاں کہ جن میں یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اچانک کچھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی کہانیاں پڑھ کے آپ کو خاصا اچھا محسوس ہوتا ہے یا لطف آتا ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں تھرل. تو لہٰذا یہاں اس جملے میں کہا گیا کہ مسٹری سٹوریز آر ایکسائٹنگ اینڈ فل آف تھرل. اب یہاں اس کی مزید تفصیل بتائی گئی ہے، آگے پڑھتے ہیں. یو آفن ڈو ناٹ نو واٹ ول ہیپن نیکسٹ. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اکثر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی اس بات کو راز میں رکھا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے باتوں کو بتایا جاتا ہے، ایک دم نہیں بتایا جاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی دلچسپی جو ہے اس کہانی میں رہتی ہے. جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے دس کیپس یو فوکسڈ آن دا اسٹوری، یعنی آپ اس کہانی کی طرف یعنی پوری دلچسپی سے اس پر اپنا دھیان دیتے ہیں. دیٹ از وائی آئی لائک ٹو ریڈ مسٹری اسٹوریز. تو یہ وجہ ہے کہ میں جاسوسی کہانیاں پڑھنا پسند کرتا ہوں یا پسند کرتی ہوں. تو اسی طرح سے ہارر یا کوئی دوسرے طرح کی جو ایڈونچر ہیں سٹوریز، اگر آپ ان کے بارے میں بھی لکھنا چاہیں تو اسی جملے کو آپ اس طرح سے مسٹری کی جگہ ایڈونچر یا ہارر لکھ کر ریپلیس کر سکتے ہیں، یعنی اس کی جگہ وہ الفاظ استعمال کر کے اس جواب کو اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ریڈنگ کمپریہنشن سیکشن مکمل ہو چکا ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.